السلام علیکم محترم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ غیب سے وسیلے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی تم اگر اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہونا اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ جو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ قبولیت کا وعدہ، اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا، تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کو آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اور اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھا دیتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورۃ الیاسین ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہشیں بادشاہ ہوں تو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑیں طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور خوش رہیں۔ اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آن لائن ہے، اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکریٹری سے اپوائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کرو، کیونکہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ، لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔
ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے عورت تو ایک مرد کے لیے مر مٹتی ہے، اسے مرد کے آگے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ چھوڑ دے تو اسے پرواہ نہیں، مگر مرد چھوڑ دے تو وہ مر مٹتی ہے۔ اللہ اس سے محبت نہ کرے تو اسے کوئی فکر نہیں، مرد چھوڑ دے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی دھیان نہیں آتا، مگر مرد ناراض ہو جائے تو وہ سولی پہ لٹک جاتی ہے۔ مرد کو منانے کے لیے وہ دو جہاں ایک کر دیتی ہے، مگر اللہ کو منانے کے لیے وہ ایک مرد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مرد کو منانے کے لیے وہ ہر رشتہ چھوڑنے پہ تیار ہو جاتی ہے، ماں کا، باپ کا، بہن بھائی کا، اور اللہ کے لیے۔ اللہ کا قرب انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، کیونکہ جسے اللہ پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ راہ تو بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ محبت الہی، من کی وادی میں محبت الہی، قربت الہی اور معرفت الہی کا چراغ روشن ہو تو باطنی تاریکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ پھر تکبر، حسد، بغض، کینہ، غیبت، جھوٹ، ریا، طمع و حرص، نفاق اور شہوت جیسی باطنی ظلمتوں کو بھی اجالوں میں بدل دیتی ہیں۔ نور، دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ درود شریف، اکثر خیال آتا تھا کہ درود شریف میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ ہمیشہ قبول کیا جاتا ہے۔ درود شریف وہ واحد دعا ہے جس میں آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، یہ محبت ہی تو ہے جس میں ہم اپنی میں کو ختم کر کے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا اور سلامتی مانگتے ہیں۔ بھلا اللہ اپنے محبوب کے حق میں کی جانے والی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ یہ بات سن کر میں بے ساختہ مسکرا دی۔ جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت، اور یہ بات تو آپ کے دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو درود شریف۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مان جایا کریں اور مان رکھنا سیکھیں۔ اللہ حافظ۔